بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے اس کی چمکتی ہوئی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، اب مجھے تمہاری سلامتی سب سے زیادہ عزیز ہے۔ ہمارے سو جانے کا بہانہ کر کے اسے اوپر بلا لینا، ہم اس کا کام تمام کر دیں گے۔ میں نے جھجکتے ہوئے تجویز پیش کی۔ قتل کا الزام میرے سر آئے گا، خلاف توقع اس نے برہمی کے بجائے پرتشویش لہجے میں کہا۔ راجو اصول پرست ہے، وہ پولیس سے رجوع نہیں کرے گا، میں جانتا ہوں، مگر وہ اپنا حساب خود لینا جانتا ہے۔ تمہیں بے دست و پا کرنے کے بعد ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، تمہارے دفاع کے لیے یہی کافی ہوگا۔ صبح دروازہ توڑ کر ہوٹل کھولا جائے گا اور تم اوپر بندھے ہوئے ملو گے۔ اللہ مالک ہے۔ وہ سر جھٹک کر بولا، تم اپنی جان بچانے کی فکر کرو، بعد میں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں نے بے اختیار اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور پھر ہم دونوں نیچے لوٹ آئے۔ اس وقت ہم تینوں ہی شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھے اور آپس میں کئی باتیں طے کرنے کی ضرورت محسوس کر رہے تھے، لیکن نیچے والے کی موجودگی میں یہ ممکن نہیں تھا۔ اسی کے ساتھ اسے یہ باور کرانا بھی ضروری تھا کہ ہمیں صورتحال کی کسی غیر معمولی تبدیلی کا کوئی احساس نہیں ہوا، لہٰذا کچھ دیر تک آپس میں غیر ضروری گفتگو کرتے رہنے کے بعد ہم نے یوں خاموشی اختیار کر لی جیسے سو جانے کا ارادہ رکھتے ہوں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ہماری آنکھوں میں نیند کا کوسوں دور بھی پتہ نہیں تھا۔ انتظار اور غیر یقینی مستقبل کے تردد نے ہمارے اعصاب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بظاہر خاموشی اختیار کر لینے کے بعد میں نے سلطان شاہ کے کان میں سرگوشیاں کرتے ہوئے اسے اپنے اور گل بادشاہ کے درمیان ہونے والے خوفناک فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا، جس کے نتائج پر ہماری سلامتی کا دار و مدار تھا۔ ٹھیک 2 بجے گل بادشاہ نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ میں نے دل ہی دل میں اس کی کامیابی کے لیے دعا کی اور وہ پنجوں کے بل چلتا ہوا فرش کے خلا کی طرف بڑھ گیا۔ نیچے اترنے سے قبل اس نے فرش پر گھٹنے ٹیک کر خلا سے نیچے سر جھکا کر خفیف سی ششکاری بلند کی اور پھر کوئی آواز پیدا کیے بغیر آہستگی سے نیچے چلا گیا۔ ہم دونوں تاریکی میں سانس روکے نیچے سے آنے والی کسی آواز کے منتظر تھے، لیکن وہاں گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ ہوٹل بند ہونے کے بعد نیچے کی روشنیاں تو گل کر ہی دی جاتی تھیں، لیکن خاموشی اختیار کرنے کے ساتھ ہی ہم نے دو چھتی میں بھی اندھیرا کر دیا تھا۔ ایک نادیدہ مسلح دشمن کے مقابلے میں تاریکی ہی ہمارے حق میں بہتر تھی۔ روشنی سے بننے والے سائے بھی ہماری کسی لغزش کی بنا پر اس کو آخری لمحات پر چوکنا کر سکتے تھے۔ نیچے بدستور موت کا سا لامتناہی سکوت چھایا ہوا تھا، جیسے وہاں کوئی ذی روح موجود نہ ہو۔ میں نے سلطان شاہ کو اشارہ کر کے اپنی جگہ چھوڑ دی اور اپنے ہاتھ میں دبی ہوئی ڈوری کی مضبوطی کا اندازہ لگاتا ہوا احتیاط سے چوبی فرش کے خلا کے قریب اس طرح اکڑوں ہو کر بیٹھ گیا کہ نیچے والا مجھے نہ دیکھ سکے۔ پل بھر کے بعد سلطان شاہ بھی میرے قریب آ گیا۔ ہم پوری طرح تیار تھے اور اس چار دیواری میں کسی بھی لمحے خون ریز کھیل شروع ہو سکتا تھا۔ وقت دھیمے دھیمے سرکتا رہا، پھر میرے حساس کانوں میں نیچے سے گہرے گہرے سانسوں کی آوازیں آئیں۔ پھر چند ثانیوں بعد ہم سے چند فٹ کے فاصلے پر خلا میں سے ابھر کر 2 انسانی ہاتھوں کی مضبوط انگلیاں فرش پر جم گئیں۔ وہ گل بادشاہ تھا یا ہمارا حریف؟ یہ سوال ذہن میں ابھرتے ہی میرے دل کی دھڑکنیں یک لخت تیز ہو گئیں۔ پروگرام طے کرتے ہوئے معمولی سا نقطہ فراموش کر دیا گیا تھا۔ نہ گل بادشاہ کو مارا جا سکتا تھا اور نہ اپنے دشمن کو پوری طرح اوپر چڑھ آنے کی مہلت دی جا سکتی تھی۔ میں تنبے تقدیر ہو کر بدترین صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے اندھیرے میں اپنی نگاہیں فرش کے خلا پر مرکوز کی ہوئی تھیں، پھر جو ہی ایک انسانی دھڑ کوہنیوں کے بل اس خلا میں ابھرا تو میرے وجود میں اطمینان کی ایک لہر سی سرایت کر گئی، کیونکہ میں نے اسے پہچان لیا تھا۔ وہ گل بادشاہ تھا۔ اس کے اوپر آنے کے بعد بس ایک لہجے کے لیے ہماری آنکھیں چار ہوئیں اور اس نے ہاتھ ہلا کر نیچے کسی کو اوپر آنے کا اشارہ دیا۔ پھر 2 ہاتھ خلا میں ابھرے انگلیوں کا زاویہ دیکھ کر میں نے اپنی پوزیشن قدرے تبدیل کی، دونوں ہاتھوں میں ڈوری کو پھیلا کر مضبوطی کے ساتھ تھاما اور یوں ہی دوسرا انسانی وجود اس خلا میں سے طلوع ہوا۔ میں نے بجلی کی سی سرعت کے ساتھ اس کے گلے میں ڈوری ڈال کر اسے پوری قوت سے پیچھے گھسیٹ لیا۔ شاید اس نے چیخنا چاہا تھا، لیکن میری بے رحمانہ گرفت بہت سخت تھی۔ اس کے حلق سے ایک معمولی سی خرخراہٹ کے بعد کوئی آواز نہ نکل سکی اور اس نے اپنے نرخرے کو موت کے بھیانک چنگل سے بچانے کے لیے دونوں ہاتھ فرش سے ہٹا لیے۔ ہاتھ ہٹتے ہی اس کے جسم کا سارا زور اچانک ڈوری پر آ گیا۔ مجھے ایک شدید جھٹکا لگا، کیونکہ یک بیک اس کا بدن ڈوری کے سہارے خلا میں تقریباً معلق
غرق ہو گیا تھا اور اس کے ہاتھ ڈوری ہٹانے کی وحشیانہ کوششوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ قریب تھا کہ میں اپنا توازن کھو کر اپنے شکار سمیت فرش کے خلا میں سے ہوتے ہوئے نیچے جا گرتا کہ وہ دونوں ہی موقع کی نزاکت بھانپ کر اس پر ٹوٹ پڑے۔ میں اس کا سر اپنے گھٹنوں میں دبوچ کر پوری قوت سے ڈوری کے سرے کھینچنے لگا۔ سلطان شاہ نے اس کے سینے پر سوار ہو کر اسے وہیں روک لیا تھا۔ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ اس کی کمر فرش کے کنارے سے لگی ہوئی تھی اور نچلا دڑ خلا سے نیچے معلق بری طرح تڑپ رہا تھا۔ میں نے رسی کے پھندے پر زور لگایا کہ اسے آہستہ آہستہ اوپر کھینچنا شروع کر دیا۔ اس وقت ہم تینوں کے درمیان بلا کی ذہنی ہم آہنگی پیدا ہو چکی تھی۔ سلطان شاہ میرے مطالبے کے بغیر اسے اوپر لانے میں میری مدد کر رہا تھا اور جو ہی سخت جان حریف کا بدن اوپر آیا، گل بادشاہ نے پوری قوت سے اس کی ٹانگیں جکڑ لیں تاکہ چوبی فرش پر اس کے تڑپنے سے آواز پیدا نہ ہو سکے۔ وہ بری طرح ہمارے شکنجے میں جکڑا ہوا تھا لیکن اس کا بدن بار بار بری طرح مچل رہا تھا۔ ڈوری کے سرے پر میری ہتھیلیوں میں پیوست ہونے لگی تھی اور وہ چند ثانیے مجھے صدیوں پر محیط معلوم ہونے لگے تھے۔ نہ جانے وہ صورتحال کتنی دیر قائم رہی، پھر آخر کار اس کے بدن نے ایک ایسی شدید جرجری لی کہ لمحے بھر کے لیے مجھے خوف ہوا کہ کہیں وہ ہم تینوں کو ہی الٹ کر کھڑا نہ ہو جائے، لیکن وہ شاید اس کی زندگی کا آخری لمحہ تھا۔ اس سے گزرتے ہی اس کا بدن ڈھیلا پڑنے لگا، مگر میں نے اس وقت تک اس کے نرخرے پر ڈوری کی گرفت ڈھیلی نہیں کی جب تک گل بادشاہ نے اس کی ٹانگیں چھوڑتے ہوئے اس کی موت کی تصدیق نہیں کر دی۔ اس کے شانے سے روسی ساخت کی لوڈڈ کلاشنکوف کا تسمہ الجھا ہوا تھا۔ جیبوں میں فاضل راؤنڈ کے ساتھ ایک بھرا ہوا فاضل میگزین بھی موجود تھا جو اس اسلحہ کے تیز تر اور مؤثر استعمال میں بہت مددگار ثابت ہو سکتا تھا۔ لاش کا چہرہ بری طرح بگڑ کر رہ گیا تھا۔ اندھیرے میں سیاہ چہرے پر باہر ابلی ہوئی آنکھوں کی سفیدی بہت بھیانک لگ رہی تھی۔ زبان دہانے سے باہر لٹکی ہوئی تھی اور تاریکی کے باعث اس کے اصل خد و خال کا اندازہ لگانا دشوار ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ واقعی بدترین موت کا شکار ہوا تھا، لیکن ہم میں سے کسی کے دل میں اس کے لیے رحم یا ہمدردی کے جذبات نہیں تھے۔ سلطان شاہ نے کلاشن کو فاضل راؤنڈ اور میگزین سمیت اپنی تحویل میں لے لی اور ہم دوسرے مرحلے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کو ٹھکانے لگانے کے بعد بھی ہم نے 2:36 میں روشنی کرنے کی ہمت نہیں کی تھی کہ مبادا وہ روشنی باہر دیکھ لی جائے اور مرنے والے کے ساتھی اتنی رات گئے کسی تبدیلی کے امکان کے پیش نظر ہوشیار ہو جائیں۔ گل بادشاہ واقعی دل کا بادشاہ تھا۔ اس نے ایک غلط فہمی بلکہ اپنی عجلت کے سبب ہمارے لیے دشواری پیدا کی اور پھر اس کا سدباب کرنے کے لیے اپنی چھت کے نیچے ایک ایسے خطرناک آدمی کا قتل کرنے کی اجازت دے دی جس کا کفارہ اسے بہت مہنگا پڑ سکتا تھا۔ ہم نے اس پر یہ واضح کر دیا تھا کہ اگر ہماری کار مل سکے تو بلا شرکت غیر اس کی ملکیت ہوگی۔ میں تیار ہوں، تم اپنا کام شروع کر سکتے ہو۔ اندھیرے میں گل بادشاہ کی آواز ابھری اور وہ وہیں فرش پر بیٹھ گیا اور ہم دونوں نے ندامت کے زبانی اظہار کے ساتھ عملی طور پر اس کے ہاتھ پیر مضبوطی سے باندھنا شروع کر دیے تاکہ صبح ہمارے فرار اور لاش کی موجودگی کا انکشاف ہونے کے بعد وہ اپنی بے گناہی کے حق میں یہ عذر پیش کر سکے کہ اسے بے دست و پا کر کے ہم نے اس کی نگاہوں کے سامنے راجو کے آدمی کو ہلاک کیا اور پھر فرار ہو گئے۔ ہماری اس کارروائی کے جواز میں اسے مقتول پر بے احتیاطی کا الزام عائد کرنا تھا، جس کی بنا پر نہ صرف ہم ہوٹل میں اس کی موجودگی سے واقف ہوئے بلکہ ہم نے گل بادشاہ کو بھی تشدد کا نشانہ بنا ڈالا اور اس سے ہمیشہ کے لیے متنفر ہو گئے۔ مضبوطی کے ساتھ اس کے ہاتھ پیر باندھنے کے بعد ہم نے اسے الوداع کہا۔ جواب میں اس نے بھی دعائیہ کلمات ادا کیے اور پھر ہم نے اس کے منہ پر کپڑا ٹھونس کر ایک رومال سے اس کا دانہ جکڑ دیا۔ اب وہ نہ ہل جل سکتا تھا اور نہ بولنے کے قابل رہا تھا۔ یہ اسی کا حوصلہ تھا کہ محض دوستی کی خاطر اس نے صبح کسی کے وہاں پہنچنے تک اس قدر قابل رحم حالت میں رہنا منظور کر لیا تھا۔ سلطان شاہ نے چلتے چلتے گل بادشاہ کی پیشانی کا بوسہ لیا اور ہم نائلون کی رسی لے کر چھت پر جانے والے زینے کی طرف ہو لیے جہاں دھندلائی ہوئی تاریک فضا ہمیں اپنی آغوش میں لینے کی منتظر تھی۔ اس وقت میرے لیے خطرات زیادہ سنگین تھے، اس لیے سلطان شاہ نے کلاشنکوف بھرے ہوئے فاضل میگزین سمیت میرے حوالے کر دی اور خود رسی کا سرا چھت سے اوپر ابھرے ہوئے ایک پائپ کے سہارے باندھنے لگا۔ اس بستی میں بھاری اکثریت پٹھانوں کی ہے، اس نے رسی کو بل دے کر گرا لگاتے ہوئے کہا، اگر اتفاق سے کسی پٹھان سے سامنا ہو جائے تو تم گونگے بن جانا، میں خود بات سنبھال لوں گا۔ اب یہ بھی بتا دو کہ گندی گلی میں اترنے کے بعد کدھر کا رخ کرنا مناسب ہوگا، یہ علاقہ تمہارا دیکھا بالا
معلوم ہوتا ہے۔ بستی میں گھومنے کا کبھی اتفاق نہیں ہوا، بس گل بادشاہ کے پاس آتا رہا ہوں۔ ویسے اندر گنجان آبادی میں جانا خطرناک بھی ہو سکتا ہے، بہتر یہی ہوگا کہ مین روڈ کا رخ پکڑا جائے۔ کلاشنکوف لے کر تو ہم سڑک پر نہ جا سکیں گے، گشتی پولیس سے بھی سامنا ہو سکتا ہے۔ کلاشنکوف تو کسی تصادم سے نمٹنے کے خیال سے لی ہے، میدان صاف ملا تو سڑک پر نکلنے سے پہلے گندی گلی ہی میں اس سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ وہ رسی باندھ چکا تھا، میں نے پوری قوت سے اسے کھینچ کر اس کی مضبوطی کا اندازہ لگایا، پھر اس کے بل کھول کر اس کا آزاد سرا دیوار پر سے گلی میں پھینک دیا اور تیزی سے پیچھے ہٹایا۔ اگر پچھلے حصے میں کوئی ہوتا تو اسے رسی گرتے ہی چونکنا چاہیے تھا، لیکن کئی منٹ گزرنے کے بعد بھی فضا پر سناٹا چھایا رہا تو ہم نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ بظاہر رسی پھینکنے کا کوئی رد عمل نہیں ہوا تھا، مگر میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ شاید نیچے کوئی موجود ہی ہو اور رسی گرنے کے بعد دیوار سے چپکا اس کمانڈ کے ذریعے کسی کے نیچے اترنے کا منتظر ہو، مگر اب ہم میں سے کسی ایک کو خطرہ مول لینا ہی تھا۔ میں آگے بڑھا تو سلطان شاہ نے سختی سے مجھے روک دیا۔ تمہاری زندگی اہم ہے، اگر کوئی خطرہ موجود ہی ہے تو اس کا سامنا پہلے مجھے کرنا چاہیے۔ اس کے لہجے سے بے خوفی عیاں تھی، جیسے اس کی نگاہوں میں موت کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ میں تمہیں قربانی کا بکرا نہیں بنا سکتا، یہ میرا منصوبہ ہے، لہٰذا پہل مجھے کرنا چاہیے۔ میں نے اس کے احسار سے متاثر ہو کر گہری سنجیدگی کے ساتھ کہا، قربانی کا بکرا تو بیچارہ دو چھتی میں بندھا ہوا پڑا ہے۔ اس نے پھیکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، میرے آگے پیچھے کوئی رونے والا نہیں ہے، تمہیں لندن پہنچنے تک زندہ رہنا ہے، تمہیں کچھ ہو گیا تو بابی بیچاری اس بے رحم دنیا میں اکیلی رہ جائے گی۔ سب گھر والوں کے بعد تمہاری ذات ہی تو اس کے لیے واحد سہارا ہے، اپنے لیے نہیں تو کم از کم بابی کے لیے میری بات مان لو۔ میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ ادھر کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ میں نے اس سے بحث کی لیکن جیت نہ سکا اور آخر کار وہ مجھ سے ہاتھ ملا کر دیوار پر چڑھا اور اگلے ہی لمحے نیچے غائب ہو گیا۔ میں دیوار کی اوٹ میں تنی ہوئی رسی کو تھامے دم بخود بیٹھا تھا۔ چند ثانیوں بعد رسی کا ارتعاش ختم ہو گیا، شاید سلطان شاہ خیریت کے ساتھ گلی میں اتر چکا تھا۔ لمحے سرکتے رہے، گندی گلی میں بدستور بےقراں سناٹا چھایا ہوا تھا، پھر یک کے بعد دیگرے رسی پر 3 جھٹکے محسوس ہوئے۔ وہ سلطان شاہ کی طرف سے میرے لیے میدان صاف ہونے کا سگنل تھا۔ میں بھی دیوار پر چڑھا اور پھر رسی تھام کر فضا میں معلق ہو گیا۔ توازن درست کر کے میں نے رسی پر اپنی انگلیوں کی گرفت قدرے ہلکی کی اور رسی کے سہارے تیزی سے نیچے پھسلنے لگا۔ اسی کے ساتھ رسی کی رگڑ سے میری ہتھیلیوں اور انگلیوں کی پوروں میں آگ سی بھر گئی، لیکن آزادی کی وہ حقیر سی قیمت ناگزیر تھی۔ میں نے دانت پر دانت جما کر آنکھیں بھینچ لیں، وہ کیفیت لمحہ بھر میں گزر گئی۔ میرے پیر زمین سے لگ چکے تھے اور سلطان شاہ نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اس وقت وہ متعفن گلی مجھے ایک نعمت غیر مترقبہ محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے رسی چھوڑی تو دونوں ہاتھوں میں خون کی نمی اور چپچپاہٹ کا احساس ہوا، شاید دونوں ہاتھ بری طرح زخمی ہو گئے تھے، لیکن اس لمحے مجھے تکلیف کا کوئی احساس نہیں تھا۔ میں نے دیوار سے ہاتھ رگڑ کر تاریکی میں اندازے سے صاف کیے اور پھر ہم دونوں مین روڈ کی سمت ہو لیے۔ تاریکی میں اس گندی گلی میں راستہ طے کرنا خاصا کٹھن کام تھا، کیونکہ وہاں جا بجا نرم اور سخت کوڑے کے ڈھیر جمع تھے، اسی کے ساتھ زمین میں بھی جا بجا گڑھے کھدے ہوئے تھے اور اندازے کی ذرا سی غلطی سر سے پیر تک گندگی کی چادر میں لپیٹ سکتی تھی۔ اس سست رفتار پیش قدمی میں بعض ایسے کٹھن مقام بھی آئے جہاں مجھے سانس روک لینا پڑا، ورنہ امکان یہ تھا کہ ایسی فضا میں چند گہرے سانس دوسرے جہانوں کی سیر کرا سکتے تھے۔ آخر کار گلی کے پیچ و خم سے گزرتے ہوئے ہم ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں گلی سے نکاسی کا راستہ قدرے روشن نظر آ رہا تھا۔ وہ روشنی شاید سڑک پر لگے ہوئے کمزور اسٹریٹ لیمپس کے انعکاس کا نتیجہ تھی۔ ارد گرد کے مکانات پر موت کی سی خاموشی طاری تھی، مگر میں پھر بھی زبان کھولنے کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں نے شانے سے کلاشنکوف اتار کر سلطان شاہ کو دکھائی اور اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ میں نے میگزین نکال کر کلاشنکوف آہستگی سے نیچے رکھ دی، پھر دونوں بھرے ہوئے میگزین بھی وہیں ڈال دیے۔ اس اثنا میں سلطان شاہ فاضل راؤنڈز کا بار ہلکا کرنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ گلی سے نکلنے کا مرحلہ بھی بہت اہم تھا، کیونکہ وہ عام گزرگاہ نہیں تھی۔ اگر وہاں رہنے والے کسی بھی شخص کی نگاہ ہم پر پڑ جاتی تو وہ ہمارے جانوں کے لیے عذاب بن سکتا تھا، اس لیے ہم دونوں فوری طور پر آمنے سامنے کی دیواروں کے ساتھ لگ کر آگے بڑھنے لگے۔ اس ترکیب کا مقصد صرف اتنا تھا کہ گلی کے دہانے پر بیک وقت دونوں طرف نگاہ رکھی جا سکے۔ اس طرح ہم گلی کے نکڑ تک پہنچ گئے۔ میرے سامنے سناٹے کا راج تھا۔ سلطان شاہ نے راستہ صاف دیکھ کر اشارہ کیا اور ہم دونوں پھرتی سے باہر نکل کر شانہ بشانہ یوں آگے بڑھنے لگے جیسے دور سے یوں ہی چلتے آ رہے ہوں۔ ہر طرف سکوت
سکوت اور سناٹے کا راج تھا۔ فضا میں کافی فاصلے پر ملوں میں چلتی ہوئی مشینوں کا دھیما دھیما شور گونج رہا تھا، یا پھر کرب و جوار میں پھرنے والے آوارہ کتوں کی آوازیں۔ ہم نے آگے اپنی کار کی طرف جانے کے بجائے واپسی کی راہ اختیار کی۔ اس طرح ہوٹل والی گلی کے سامنے سے گزرنے سے بھی بچ گئے تھے، جہاں راجو کے مسلح آدمی میرے ظہور کے منتظر تھے۔ اعصاب شکن اور خون ریز محاصرے سے آزاد فضا میں آتے ہی ذہن کے بند دریچے بھی کھلنے لگے تھے، اور اس علاقے میں پھیلی ہوئی ویرانی کا سبب ذہن میں آنے لگا۔ گل بادشاہ نے بتایا تھا کہ پرانی شکست کے بعد راجو بہت زور پکڑ چکا تھا۔ لانڈی اور اس سے ملحقہ مضافاتی علاقوں میں وہ ہوا بنا ہوا تھا۔ وہ مقام ایسا تھا کہ قانون کے نفاذ کے بعد ذمہ داروں کی پشت پناہی کے بغیر برقرار نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ دوسری طرف راجو کے آدمی بھی برے لوگوں میں پہچانے جاتے ہوں گے، لہٰذا انہیں اسلحہ سے لیس گل بادشاہ کے ہوٹل کے گرد منڈلاتے دیکھ کر ہر ایک نے سمجھ لیا ہوگا کہ وہ رات اس علاقے پر باری گزرنے والی ہے۔ لہٰذا ہر شخص اپنے گھر میں دبکا ہوا تھا، کیونکہ واردات کے بعد قانون کے محافظ حرکت میں آتے تو گواہوں کی تلاش شروع ہوتی، اور راجو جیسے شخص کے خلاف گواہی دے کر کوئی اپنے بھرے پورے گھر کو برباد نہیں کرا سکتا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھ جیبوں میں ڈالے تو سلطان شاہ بے اختیار مسکرا دیا۔ معلوم ہوتا ہے تمہارے ہاتھ بھی زخمی ہیں، آگ بھر گئی تھی ہاتھوں میں۔ صبح تمہیں دستانے لانے ہوں گے۔ میرے لیے تمہارا کیا حال ہے؟ نہ تم سے بہتر نہ بدتر، وہ بولا، لیکن اتنا بتا دوں کہ اب ایک دم تکان نے آ لیا ہے۔ تم نے کوئی بندوبست نہ کیا تو یہیں کہیں سڑک کے کنارے پڑ کر سو جاؤں گا، بعد میں جو ہوگی دیکھی جائے گی۔ میرے دل میں بھی اس وقت نرم بستر اور پرسکون ماحول کی آرزو پیدا ہو چکی تھی، لیکن بستر اور ایک محفوظ چھت کی جستجو میں ہم نے گل بادشاہ کے پاس جو بدترین وقت گزارا تھا، اس کے بعد اب کسی نئی مہم جوئی کی ہمت نہیں رہی تھی۔ سنسنی اور اصحابی ہیجان نے کم از کم وقتی طور پر اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ پھر اب کہاں کا ارادہ ہے؟ کچھ دیر کے سکوت کے بعد اس نے پھر ٹوکا، آج کی رات تو شاید کسی چھت کا سایہ مقدر میں نہیں ہے۔ میں نے مایوسانہ لہجے میں کہا، کوئی ٹیکسی مل جائے تو صدر چلتے ہیں، اجالا پھیلنے میں تھوڑی دیر رہ گئی ہے، وقت جہانگیر پارک میں گزار لیں گے، اگر آنکھ لگ گئی تو دشواریاں میں پڑ جائیں گے۔ رقم اور اسلحہ سے محرومی کے ساتھ ہی ہمارے زخمی ہاتھ ہمارے لیے بدترین خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ کسی ویرانے کا رخ کیا تو پولیس کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اس نے مجھے بھی فکر مند کر دیا تھا۔ کیوں نہ ویرا کے پاس چلیں؟ اس نے کہا، تم نے بتایا تھا کہ وہ تمہیں ساتھ لے جانے پر مصر تھی۔ اس کی تو عقل پر پردہ پڑ گیا تھا۔ دوسرے آدمی کی واپسی نہ ہونے پر داؤد نے اسے اپنی لسٹ پر لے لیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اب کوئی دوسرا اس کی نگرانی کر رہا ہو۔ یہ آسمان سے گر کر کھجور میں اٹکنے والا قصہ بھی بن سکتا ہے۔ پھر میرے پاس اس کا صرف فون نمبر ہے، اسے رنگ کر کے اس کا پتہ معلوم کرنا ہوگا۔ زخمی ہاتھوں کے ساتھ اس وقت میں کہاں سے اس کو فون کر سکوں گا؟ اسی وقت عقب سے ایک خالی ٹیکسی آ کر ہمارے قریب سے گزری اور میں نے آواز دے کر اسے روک لیا۔ مگر یہ تو سوچ لو کہ جانا کہاں ہے؟ سلطان شاہ منمنایا، بعد میں سوچیں گے، پہلے اس علاقے سے نکلو۔ جتنی دیر میں ٹیکسی ریورس گیئر میں ہمارے قریب پہنچتی میں فیصلہ کر چکا تھا، ایمپریس مارکیٹ۔ میں نے ڈرائیور سے کہا اور اس کا جواب اسبات میں ملتے ہی دروازہ کھول کر پھرتی سے عقبی نشست پر بیٹھ گیا تاکہ وہ میرے ہاتھوں پر خون کے سوکھے ہوئے دبے نہ دیکھ سکے۔ سلطان شاہ دوسری طرف سے میرے پہلو میں آ گیا۔ راستے بھر میرا ذہن اگلے پروگرام میں الجھا رہا۔ زخمی ہاتھوں سے قطع نظر یہ بات بھی میرے زیر غور تھی کہ راجو کو میری موجودگی کی اطلاع مل چکی تھی اور ہمارے فرار نے اس مشکوک اطلاع کی توثیق کر دی تھی۔ وہ مخالف کیمپ کا آدمی تھا، لیکن زیر زمین دنیا کے بہتیرے ایسے لوگوں سے اس کے مراسم ہو سکتے تھے جو کسی نہ کسی طرح تنظیم کے ہمدرد یا کارکن تھے۔ ان کے ذریعے میری شہر میں موجودگی کی خبر تنظیم کے اعلیٰ حلقوں میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل سکتی تھی، جس کے بعد بہت بڑے پیمانے پر میری تلاش کی مہم شروع ہو سکتی تھی۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔